اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اور کہا بنی اسرائیل نے نئی جنت میں داخل ہوگے مگر وہی جو یہودی ہوں یا نصرانی۔ تلک امانیہم، اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کی خواہشات ہیں اور تمنائیں ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے ہاتوا برہانکم، لے آؤ دلیل اس پر، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، انہیں آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ ماضی پر غم زدہ ہوں گے۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، یہاں اہل کتاب کے دعوے کو ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب پہلے عرض کیا ہے میں نے کہ یہود اور نصارہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ وجہ بھی پہلے بتا دی ہے ایک دفعہ کہ یہود کو یہودی کیوں کہتے ہیں، نصارہ کو نصرانی کیوں کہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس جنت کے حقدار ہم ہیں، ہمارے سوا کسی اور کا جنت پر کوئی حق نہیں۔ جب یہ کہتے کوئی حق نہیں تو وہ یہی کہتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا، یہودی جنت میں جائیں گے اور نصارہ یا نصرانی جائیں گے، اور کوئی نہیں جائے گا، یہ وہ کہتے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودیت یہ ایک سچا مذہب تھا، اور اس زمانے کے یہودی جو حقیقتاً صحیح معنی میں یہودی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور جنہوں نے تورات میں کوئی تعریف نہیں کی تھی، وہ یقیناً وہ جنت کے حقدار تھے۔ اسی طرح آپ سے پہلے عیسائیت سچا مذہب تھا، اور جو حقیقتاً عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے اور انہوں نے انجیل میں کوئی تعریف نہیں کی تھی، وہ بھی جنت کے حقدار تھے۔ اب ان کا حال تو یہ تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو پہلے والے سارے ادیان منسوخ ہو گئے۔ اب وہ ادیان منسوخ، قرآن کریم آپ پر اتارا نازل کیا، کو قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل وہ بھی منسوخ ہو گئے۔ اب آپ علیہ السلام کے مبعوث ہونے اور قرآن کریم کے نزول کے بعد اگر نجات تو وہ نجات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں تھی۔ اب اگر کوئی یہودی آپ کے نبوت کے بعد بھلے وہ اصلی یہودیت ہی پر ہو، لیکن وہ جب پر آپ پر ایمان نہیں لا رہا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی عیسائی وہ اصل عیسائیت ہی پر کیوں نہ ہو، اپنے اصل عقیدے پر کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔
وہ جنتی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ اسلام آ گیا، سارے ادیان منسوخ ہو گئے، اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اب اسلام کے علاوہ کسی دین کی تمنا کرے اور تلاش کرے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب حقیقی اور سچا دین اللہ کیا وہ اسلام۔ تو جب یہ تھا تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہودی کیا کہتے تھے؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں جی ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اب ان کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اب یہودی کہتے تھے کہ جو ہماری پارٹی کا فارم فل کرے گا، جو یہودیت کا فارم فل کرے گا وہ جنت میں ہے، یہ الاٹ اس کو جنت ہوگی، باقی کسی کو نہیں ہوگی۔ عیسائی کہتے نہیں، جو ہماری پارٹی میں آئے گا اور عیسائیت کو قبول کرے گا اور ہمارا فارم فل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہ وہ بات کہتے۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی گویا کے خواہشات۔ اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا جب امت کا علم اور عمل کا رشتہ پیغمبر سے کٹ جائے تو امت کی خواہشات عقیدہ بن جاتی۔ یہودیوں کا علم اور عمل موسیٰ علیہ السلام سے کٹ گیا، عیسائیوں کا علم اور عمل عیسیٰ علیہ السلام سے کٹ گیا، سابی ان کا علم اور عمل حضرت داؤد علیہ السلام سے کٹ گیا۔ جب کٹ گیا تو اب ان کی خواہشات نفسانی خواہشات ان کا کیا بن گیا؟ عقیدہ بن گیا۔ تو اللہ یہی فرما رہے کہ ان کا تو تعلق ہی کٹ گیا، علم بھی نہیں رہا، عمل بھی انبیاء کے ساتھ نہیں رہا۔ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، اب یہ ان کی خواہشات نفسانی ہیں، تمنائیں ہیں، ان کا عقیدہ نہیں رہا۔ اور اگر یہ دعویٰ انہوں نے کیا، یہودی کہتے ہیں جی ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، یہ دعویٰ ہے تو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لے کر آؤ کوئی دلیل تم اس بات پر، اپنے دعوے پر دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں تم یہ کہتے ہو کہ یہودیت سچا مذہب ہے، دلیل لے کر آؤ، یہودی جنت میں جائیں گے اس پر دلیل لاؤ کہ وہ دلیل بتائے کہ یہودی جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ عیسائیوں تم یہ کہتے ہو کہ عیسائی جنت میں جائیں گے، تم دلیل لے کر آؤ کہ عیسائی جنت میں جائیں گے، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم دلیل لے کر آؤ کہ جنت میں ہم داخل ہوں گے، اس پر دلیل لے کر آؤ۔ اور ظاہر ہے کہ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں۔ اگر یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا ایسے ہیں، رسم و رواج، یہ کوئی دلیل نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دعویٰ کسی بھی قسم کا ہو، جب اس دعوے کے پیچھے دلیل نہ ہو تو وہ دعویٰ باطل سمجھا جاتا ہے۔ لہذا فرما دیا یہودیوں کا دعویٰ اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ باطل ہے۔ جب باطل ہے تو اصول کیا بتا دیا جنت میں داخلے کا؟ اصول بتایا بلا من اسلم وجہہ للہ۔ کیوں نہیں؟ جنت میں وہ جائے گا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا۔ چہرہ اعضاء میں سب سے اشرف عضو چہرہ ہے، اس کا ذکر کر کے مراد اس سے وہ انسان ذات مراد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور ساتھ قید لگا دی کیا؟ وہ نیکی کرنے والا، اللہ کے لیے وہ کرنے والا ہے، اب وہ جنت میں جائے گا۔ تو گویا پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے نہ کسی یہودی کا عمل دخل ہوگا، نہ کسی عیسائی کا عمل دخل ہوگا، نہ کسی اور کا عمل دخل ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم کو مانے، اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیکی کرے، نیک اعمال کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ حکم ملا میرے ابراہیم فلاں شہر چلے جاؤ، حکم مان لیا، چلے گئے، فرما برداری اختیار کر لی۔ اب حکم ملا اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جو ہے بیاب ہو گیا جگہ پر چھوڑاؤ، وہاں لے کر چلے گئے، چھوڑ دیا۔ جو جہاں کا حکم ملا، جس نے اپنے آپ کو فرما بردار کر لیا، وہ اگر وہ بلکہ مسلمان ہی کیوں نہ کہلانے والا ہو، لیکن وہ اگر اللہ رب العزت کو فرما برداری نہیں کرتا ہے، اتباع نہیں کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے۔ تو فرمایا اس کا ایک فارمولہ بتا دیا کہ جنت میں وہ جائے گا
جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کیا، یعنی اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ کے احکامات کو مانا، وہ محسنون فلہ اجرہ، تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ پر ایمان ہے، توحید پر ایمان ہے، تو اس کے لیے اجر ہوگا عند ربہ، اس کے رب کے پاس، یعنی اس کے عمل کا بدلہ اللہ جنت عطا فرمائیں گے اور وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور یہ کیسے؟ نہ خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوں گے۔ خوف آئندہ کے لیے کوئی نہیں ہوگا اور ماضی پر غم زدہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا جب جنت میں داخل ہوں گے تو اب انہیں کوئی خوف نہیں، جنت میں کوئی بیماری نہیں کہ اب بیمار ہوں گے، کوئی بیماری کا خوف نہیں۔ دنیا میں تو ڈاکے ڈلتے ہیں، دولت کو نہیں قبضہ کر سکتا، سنبھال نہیں سکتا، جان بھی چلی جاتی ہے، وہاں کوئی ڈاکے کا خوف نہیں ہوگا، وہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہاں تو کوئی بات ہو قتل کر دیا جاتا ہے، وہاں کوئی قتل کا خوف نہیں ہوگا، وہاں مرنے کا خوف نہیں ہوگا، وہاں تو موت کو موت آ جائے گی، پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور وہاں ان کے لیے جنت۔ اب یہاں کہیں رہ رہا ہے، کسی کرائے میں رہ رہا ہے، نوٹس ملا جی نکل جاؤ یہاں سے، نکلنا پڑے گا۔ یہاں اپنے گھر میں رہ رہا ہے، کل کیا ہوا جی، کوئی اور مسئلہ ہوا، چلو جی مر ہی گیا، ڈیڈ باڈی نکال دی جائے گی۔ لیکن جنت کا جو پلاٹ اس کو ملے گا، جو جنت کا مکان ملے گا، ایسا ہے کہ وہاں کوئی خوف اس طرح کا نہیں ہوگا، بے خوف ہو کر رہے گا، اور ماضی پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ کیوں ماضی پر غم نہیں ہوگا؟ اس لیے غم نہیں ہوگا کہ نیک اعمال یہ دنیا میں کر کے آیا ہے، یہ تو ایسے اعمال کر کے آیا کہ اس کی زندگی کے اندر نمازیں ہی نمازیں، اس کی زندگی میں روزے ہی روزے، اس کی زندگی میں سچائی سچائی ہے، امانت ہی امانت ہے، تکلیفیں برداشت کرنا ہے، یہ سب کا سب اس کے پاس ہے۔ یہ نیک اعمال کر کے آئے ہیں، جب نیک اعمال کر کے آئے ہیں تو اب انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیا غم نہیں ہوگا؟ کاش میں دنیا میں یہ کام کر کے آیا ہوتا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، یہ کوئی بھی غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سارے اعمال یہ کر کے آ رہا ہے، اور جب کر کے آ رہا ہے تو اس کے لیے سجدوں کی گواہی اللہ رب العزت کا گھر مسجد دے گی، اس کے روزوں کی گواہی جو ہے اس کے جسم کے اعضاء دیں گے، اس کی عبادت کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے گا۔ جب یہ ساری چیزیں اس کی عبادت کی گواہی دیں گی تو اس کے لیے کوئی وہاں غم نہیں ہوگا۔ تو جن کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا وہ یہ لوگ ہیں، اور وہ اس طرح کی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ عبد المنان صاحب کے صاحبزادے کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ان کا جو آپریشن ہونے والا ہے یا اللہ اسے کامیابی سے امکنار فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم